ہم لوگ خدا پہ اندھا یقین نہیں کرتے، خدا پہ توکل نہیں رکھتے۔ تمہیں تو ایسا توکل رکھنا ہے جیسے ابراہیم نے دہکتی ہوئی آگ پہ کیا، جیسے موسیٰ نے سمندر میں چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے کیا تھا۔ رب تعالیٰ پہ یقین رکھو، اندھا یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن تم ایسا توکل کر نہیں پاتے ہو اپنے اللہ پر۔ تم نہ کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو ہی کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، تم یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئیے نا تمہیں زندگی ایسے موڑ پر کہ تب تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل ہی نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو۔ دل میں رب ہونے کے باوجود تم سکون ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں اب تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ اور پتہ ہے ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ہی دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی نہ اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے روتا ہے نا، اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی اور کو مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کے لیے غلط سوچ رکھتا ہے؟ اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سجدے کی توفیق سے ہی دور چلے جاتے ہیں۔ کیا اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ ہمیں وہ چیز ملتی ہی نہ، تاکہ نہ تم خدا سے ملاقات کا سلسلہ تو جاری رکھتے؟ اور کیا پتہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس لیے نہیں ہو رہی کہ تم خدا سے ملنے کا بہانہ تو جاری رکھو۔